سمجھ رہا؟ تو جو دین اس کا نام ہے، دین اس کا نام ہے، دین محبت اور نفرت کا نام ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو کہ بھئی یہ سب آپ نے بیان کیا، یہ تو اصول سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، لیکن اگر فروع میں آئیے، ابھی دیکھیے بات کی وضاحت ہوگی، فروع میں آئیے تو دیکھیں فروعات کی روح بھی صرف اور صرف محبت، کس کی محبت؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، یہ سب کچھ صرف اور صرف محبت ہے۔ میں بچوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کا پسندیدہ موضوع ہے، میں عرض کروں کہ حقیقت میں محبت کہتے کسے؟ حقیقت میں دیکھیں، سنیں سارا مجمع سنیں کہ محبت کہتے کسے؟ دیکھیں عزیزوں، محبت کی جتنی تعریفیں لوگوں کے درمیان رائج ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو رائج وہ ساری تعریفیں حقیقت میں شعراء کی بیان کی ہوئی ہیں۔ بہت بہت سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ توجہ آپ حضرات کی زیادہ تر تعریفیں شعراء کی بیان کی ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ محبت شعلہ ہے، اور کسی نے کہا کہ محبت چنگاری ہے، سمجھ رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ محبت طوفان ہے، کسی نے کہا کہ محبت آندھی ہے، اور کسی نے کہا کہ محبت میں تپا جا رہا ہوں، کوئی محبت میں جلا جا رہا ہے، کوئی محبت میں پگھلا جا رہا ہے، کوئی محبت میں مرا جا رہا ہے۔ عزیزوں اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ اب اس سے پڑھ کے بدقسمتی کیا ہوگی کہ محبت کی تعریفیں زیادہ تر ان لوگوں نے بیان کی کہ جو اس میدان میں ناکام رہے۔ صلوات محمد یہ صلوات محمد۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا؟ جو اس میدان میں ناکام رہے، اس لیے کہ اگر وہ محبت کے معاملے میں ناکام نہ رہتے تو خود پریشان نہ ہوتے، رقیب مسرور نہ ہوتا۔ سنا آپ نے، خود پریشان نہ ہوتے اور ان کا رقیب، ان کا حریف جو ہے وہ خوش نہ ہوتا، مسرور نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر محبت کی تعریفیں محبت کے مسئلے میں ناکام رہنے والوں نے بیان کی، اور وہی تعریفیں نوجوانوں تک پہنچ جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور وہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ لیکن عزیزوں، جو محبت کی حقیقت ہے، جو حقیقی محبت ہے، وہ انسان کو ناکام نہیں بناتی، سمجھ رہے ہیں، وہ ناکام نہیں بناتی۔ اس میں محبت کرنے والا پریشان نہیں ہوتا، اس میں رقیب خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ کہتے ہیں یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون۔ سمجھ گیا کہ یا علی آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ تو عزیزوں، اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت میں محبت کہتے کسے؟ اب محبت کی ساری تعریفیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو آپ نے معلوم کتنی بار سن چکے ہوں گے، کہ شعلہ ہے اور چنگاری ہے اور آگ ہے اور بھڑک رہی ہے اور تپائے دے رہی ہے اور جلائے دے رہی ہے اور قلب کو دہلائے دے رہی ہے، انسان رات کے ستارے گن رہا ہے، جاگ جاگ کے راتیں گزار رہا ہے۔ یہی تو محبت سنتے ہیں نا۔ اب سنیے عزیزوں، علماء نے خاص طور سے علم کلام کے ماہرین نے، سارا مجمع سنے پوری توجہ کے ساتھ، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، کہ علم کلام کے ماہرین نے محبت کی جو تعریف بیان کی ہے اس کو بہت غور سے سنیے گا، ساری وضاحت ہو جائے گی۔ علم کلام کے ماہرین نے بتایا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے قرب کی چاہت کو محبت کہتے ہیں۔ ارے صلوات محمد نہیں، اور وضاحت کر دوں، یہ تو جو تعریف کتاب میں نے دیکھی تھی وہ عرض کر دی، اس کی اور وضاحت کر دوں کہ کسی کے قریب ہونے کی چاہت کو محبت کہتے ہیں۔ کسی کے قریب ہونے کی چاہت کو محبت کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو رہی ہے، یہ تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ میں فلاں کے قریب ہو جاؤں یا وہ مجھ سے قریب ہو جائے، تو اسی کا نام محبت ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ اسی کا نام محبت ہے۔ آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دین محبت اور نفرت کا نام ہے۔ یہ نماز بھی محبت ہے، یہ روزہ بھی محبت ہے،
یہ حج بھی محبت ہے، یہ زکات بھی محبت ہے، یہ جہاد بھی محبت ہے، اس لیے کہ کسی کے قرب کی چاہت کو محبت کہتے ہیں، اور ہماری کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک اس میں نیت نہ کی جائے، اور نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ۔ ارے بھائی صلوات علی محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ جو آپ نے نماز پڑھی قربتاً الی اللہ، سجدہ کیا قربتاً الی اللہ، رکوع کیا قربتاً الی اللہ، روزہ رکھا قربتاً الی اللہ، حج کیا قربتاً الی اللہ، یعنی ہماری ساری عبادتوں کی روح ہے اللہ کی قربت کی چاہت۔ کیا سنایا؟ اللہ کی قربت کی چاہت، کسی کا نام محبت ہے، کسی کا نام محبت ہے۔ تو نماز کیوں پڑھی؟ کہ اللہ سے محبت ہے۔ روزہ کیوں رکھا؟ کہ اللہ سے محبت ہے۔ تو محبت کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول۔ جب تک محبت نہ ہوگی اللہ کی قربت کی چاہت نہ ہوگی، اللہ کی قربت کی چاہت نہ ہوگی تو عبادت نہ ہوگی۔ لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے، دیکھیے عزیزوں، آپ کے اذہان عالیہ پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بھئی اب اللہ کا قرب حاصل ہو تو کیسے ہو؟ لیکن سن رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو تو کیسے ہو؟ سارا مجمع سمجھ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا قرب اگر حاصل ہو تو کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ اللہ جس کو جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ تصور ہی نہیں کہ ہم جا کے اللہ کے قریب بیٹھ جائیں گے، یہ تصور ہی نہیں کہ ہم اللہ کے پہلو میں جا کے جلوہ افروز ہو جائیں گے تو ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال قرب کے معنی ہیں کسی کے پہلو میں بیٹھ جانا۔ میں نے غلط نہیں عرض کیا، قرب کے معنی ہیں کسی کے پہلو میں بیٹھ جانا، کسی کے پہلو میں بیٹھ جانا۔ نہیں مزیدی صاحب ایسر صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا قرب حاصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے چھوٹے بھائی محسن ان کے مسیب صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا قرب حاصل ہے۔ اور کیا آپ نے ہمارے حضور نواز صاحب اور فرمایا ہمارے بزرگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اصغر صاحب کا قرب حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی کے پہلو میں بیٹھتا ہے اسے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں یہاں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر پہلو مل جائے تو قرب مل گیا۔ نہیں غور کر رہے آپ نے کیا عرض کرا؟ خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے گا اور اپنے اذہان عالیہ سے تمام غلط باتیں نکال کے سنیے گا۔ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کرا، بالکل کھلے دماغ سے سنیے گا کہ کسی کا پہلو مل جائے تو اس کا قرب مل گیا۔ اگر پہلو ملا تو قرب ملا، اور پہلو نہ ملا تو قرب نہ ملا۔ تو اب اللہ کا پہلو ملے تو کیسے ملے؟ مسجد نبوی اصحاب رسول سے چھلک رہی ہے، مولا علی رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا علی کچھ دیر کے لیے بلند ہو جائیے۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے سارے مجمع کو دیکھا اور اس کے بعد مولا علی کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھیے، اور کہا یا علی انت جنب اللہ، یا علی تو اللہ کا پہلو ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بلند آواز سے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ یا علی انت جنب اللہ، یا علی انت جنب اللہ، یا علی آپ اللہ کے پہلو ہیں، پہلو آپ اللہ کے پہلو ہیں۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ یا علی اگر آپ کی ولایت کا اقرار نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ علی اللہ کے پہلو کو کہتے ہیں۔ اب اگر نیت ہی غلط ہو جائے گی تو کون ہے؟
ایک جملہ عرض کر رہا ہوں سارے ملنے کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی مولائی خاموش نہیں رہے گا کہ آج کچھ کم عقل سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ بغیر ولایت علی کے اقرار کے اذان مکمل نہیں، بغیر ولایت علی کے اقرار کے اقامت مکمل نہیں، بغیر اقرار ولایت علی کے نماز مکمل نہیں۔ اما تم نماز کی بات کر رہے ہو، تم اذان کی بات کر رہے ہو، تم اقامت کی بات کر رہے ہو، ہم عرض کر رہے ہیں بغیر اقرار ولایت کے نیت مکمل نہیں۔ صلوات علی محمد نیت مکمل ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ محبت اور شیعیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت ہی کو شیعیت کہتے ہیں۔ اب عزیزوں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کیسے کیسے رہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور مجھے اس بات کے اقرار اور اعتراف سے کسی قسم کا کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا کہ حقیقت میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو جیسا ہونا چاہیے ہم ویسے نہیں ہیں، اور کیسا ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ہم ویسے تو نہیں ہیں، لیکن روز قیامت ہم اہل بیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ویسے تھے تو نہیں جیسے ہونا چاہیے، لیکن لوگ ہمیں آپ کا سمجھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات محمد اور دیکھیے آپ نے عزیزوں میں بہت اہم جملہ آپ کے سامنے عرض کر گیا، صلوات محمد۔ لوگ ہمیں آپ ہی کو سمجھتے تھے، تو عزیزوں ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے پہچانے جاتے، اور عزیزوں یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ سب کچھ اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کر دوں، اور آج ہی کی مجلس پر